دین پر عمل کرنا ہے آسانی کے ساتھ، شرعی اصول و قوانین کے ساتھ عبادات کو بجا لانا ہے اور شرعی معلومات حاصل کرنی ہے اور اپنے گھر میں بھی اسلامی ماحول بنانا ہے، تو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ جسمانی طور پر، عملی طور پر اور سب سے بڑھ کر فکری طور پر وابستہ ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول بڑی نعمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، امیر اہل سنت کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی 26ویں شریف گزری ہے، علماء کرام کے آپ نے تاثرات بھی سنے ہوں گے، وہ علماء کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور دین میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ ایک مدرسہ بناتے ہیں، اس میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں، مسجد کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تو کن پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا ہے، دین کے میسج کو عام کرنے کے لیے جب تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے تو کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، کتنے مسائل آتے ہیں۔ یہ علماء ان تمام مراحل سے گزرے ہیں، ان مشقتوں، ان تکلیفوں کو اور اس کام کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ جب وہ دعوت اسلامی کا کام دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت کی چند سالوں کی ان کوششوں کو دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند کے جو خلیفہ ہیں، یعنی ایک عام عالم نہیں ہے، مفتی ہیں، اور مفتی بھی کون سے ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے خلیفہ ہیں، یعنی علمی اعتبار سے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے فرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ یہ کوئی اطاری کہہ رہا تو objection ہوتا کہ اپنے پیر صاحب کو مسلک کا امام کہہ رہے ہو، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کے علمی گھرانے کا فرد کہہ رہا ہے کہ الیاس قادری کون ہے؟ یہ مسلک کا امام ہے۔ اور آپ کی جو دین متین کے لیے خدمات ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبہ جات پر کام کر رہی ہے، اگر ایک ایک کا ذکر کیا جائے تو کئی بیانات ہو سکتے ہیں۔ میں صرف قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کی خدمت کے حوالے سے اگر دعوت اسلامی کے کچھ کاموں کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ کو قدر ہوگی کہ جو دعوت اسلامی کو بالخصوص جو دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں، مالی طور پر تعاون کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا شرع صدر بھی ہوگا اور قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا کہ ہمارا مال جو ہے، ہمارا پیسہ درست جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کی اگر قرآن اور حدیث اور سنت کی خدمت کو دیکھ لیں تو قرآن مجید بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا ایک جال بچھا ہے جو ملک میں بھی ہے، بیرون ملک میں بھی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مدارس المدینہ ہے جس میں بچے اور بچیاں فری آف کاسٹ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، صرف ناظرہ نہیں، قرآن کا حفظ بھی ہوتا ہے۔ آج سینکڑوں حفاظ مساجد میں تراویح سناتے ہیں، امامت کے مسلح پر منبر و محراب کی زینت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا کمال ہے۔ اور صرف بچوں کے لیے بڑی حضرات کے اوپر جو قرآن نہیں پڑھ سکے تھے یا پڑھا تھا لیکن بھول گئے، لیکن اب بچوں کے ساتھ مدرسے میں جاتے ہوئے کچھ آر سی محسوس ہوتی ہے، انسان تھوڑا ہیزیٹیشن محسوس کرتا ہے، لیکن امیر اہل سنت نے قرآن کی تعلیم کے لیے کتنا اچھا ماحول بنا دیا کہ بچوں سے ہٹ کر بڑے حضرات کا تعلیم قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے جس کو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کہا جاتا ہے۔ یا آپ کی مساجد میں بھی لگتا ہو، شاید اس مسجد میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بعض اوقات بچپن میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، پھر زندگی میں نشے کو فراز آتے ہیں، کاروبار کی مصروفیات، ایک عرصہ گزرنے کے بعد قرآن میں وہ روانی نہیں رہتی۔ اب کیا کریں؟ تو آپ اپنے علاقے کی مسجد میں لگنے والے مدرسۃ المدینہ میں آ کے اپنا قرآن درست کریں۔ اچھا، مدرسۃ المدینہ یا بالغان میں وہ آئے گا جس کے علاقے میں، جس کے گھر کے قریب یہ سہولت موجود ہوگی، جو دنیا کے ایسے خطے ملک میں جہاں یہ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، مساجد نہیں ہوتی بعض اوقات پورے شہر میں، وہ کیا کرے گا؟ دعوت اسلامی نے انٹرنیٹ کا درست استعمال کرتے ہوئے آن لائن مدرسہ پڑھانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ پھر بچہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ اب حافظ بننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو حافظ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اپنے گھر کے 10 افراد کو بخشوائے گا، یہ پوری روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ روایت ہے کیا اور یہ فضیلت کب ملے گی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے، اس کو یاد کرے، حفظ کرے، پھر اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے خاندان کے وہ 10 افراد جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان افراد کے حق میں حافظ قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
اور یہ حافظ شفاعت کرے گا جنت میں جائے گا کب؟ قرآن یاد بھی کرے، قرآن میں جو کچھ حلال کہا گیا اس کو حلال سمجھے، اس پر عمل کرے، قرآن نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچے، تو پھر اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ اب ہم تو عربی کے حروف یاد کرتے ہیں، قرآن میں کیا ہے تو یہ قرآن کا فہم حاصل کرنا، قرآن کا ترجمہ کرنا، اس کے احکام کو سمجھنا، تفسیر اس کی سمجھنا۔ الحمدللہ حافظ قرآن بنانے کے بعد دعوت اسلامی نے عالم قرآن بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ کا قیام کیا، اور جامعۃ المدینہ اسلامی بہنوں کا بھی ہے، لڑکوں کا بھی ہے، اور اب الحمدللہ ہمارے کراچی کے کئی مساجد میں یہ سلسلہ ہے کہ رات کے وقت میں بڑے حضرات کے لیے، بڑے عمر کے افراد کے لیے عالم کورس کا ایک سیٹ اپ ہے۔ الحمدللہ اس جامعۃ المدینہ کے ذریعے سینکڑوں افراد عالم دین بن چکے ہیں۔ پھر عالم بن کر یہاں معاملہ موقوف نہیں ہے، مزید کورس کرائے جاتے ہیں، مفتی کورس کرایا جاتا ہے، اور یہ آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اور یہاں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سہولت رکھی ہے کہ عالم قرآن بننے کے لیے اگر جامعہ میں جانا ممکن نہیں ہے تو آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے بھی عالم بننے کا ذریعہ دعوت اسلامی نے پرووائڈ کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، جو سارے ترجموں پر غالب اور فائق ہے، جس میں شان الوہیت کا بھی پاس رکھا گیا اور انبیاء کرام کی ناموس اور ان کی عزت و احترام کا بھی پاس رکھا گیا، اور شرعی اصول و قوانین اور دین کے عقائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کا تحقیقی انداز میں ترجمہ کیا گیا، جس کو ترجمہ کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کو تحقیق کے ساتھ اچھے انداز میں دعوت اسلامی نے ہارڈ کاپی میں بھی شائع کیا اور سافٹ ویئر کے ذریعے، موبائل ایپ کے ذریعے بھی اس کو شائع کیا ہے۔ پھر معاملہ یہاں تک نہیں رہا، دعوت اسلامی کے مفتی امیر اہل سنت کی ہدایات پر اس قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں۔ تفسیریں تو اردو کی بہت ہیں، بعض مقامات پر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل الفاظ ہوتے ہیں، جو اصول تفسیر یا فنون کی قسم سے ہوتے ہیں، جو عام آدمی کو سمجھ نہیں پاتا، عام آدمی استفادہ کما حقوق نہیں کر پاتا، عوام کو قرآن کا فہم کیسے ملے؟ امیر اہل سنت کی ہدایات پر مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم القاری زیرہ مجدہ پھر آسان انداز میں قرآن مجید کی 10 جلدوں پر تفسیر لکھتے ہیں، جس کو تفسیر صراط الجنان کہا جاتا ہے۔ عوام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس تفسیر کو دیکھیں، بالکل آسان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ جب ہم جامعہ میں پڑھتے تھے، تخصص کرتے تھے، تو مفتی قاسم صاحب تشریف لاتے تھے تربیت کے لیے، تو ہم نے سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب اردو کی تفاسیر میں بڑی فنی ابحاث کی جاتی ہے، بڑی تحقیقی باتیں ہوتی ہیں، آپ نے تفسیر صراط الجنان میں ایسی کوئی بات نہیں کہ بالکل ایک سہل اور عوامی انداز رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ ساری تحقیقات لکھ سکتا تھا، لیکن میرا مطمئن نظر کیا تھا، میرا اس تفسیر کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ تفسیر ایک عام اردو پڑھنے والے عوامی شخص کے لیے لکھی ہے جو زیادہ دین کی اتنی معلومات نہیں رکھتا، دین کے اتنے فنون نہیں پڑھتا، وہ قرآن کو سمجھ سکے، اس انداز میں میں نے اس تفسیر کو تحریر کیا ہے۔ آپ کہیں گے 10 جلدیں کہاں سے لوں گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، کہاں اس کو رکھتا پھروں گا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے اس کا پورا ایپ بنایا ہے سرچنگ سسٹم کے ساتھ۔ صراط الجنان، آپ پلے اسٹور میں جائیں گے، صراط الجنان لکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ایپ مل جائے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں جہاں بھی ہے، سفر میں، حضر میں، آپ کے پاس اگر موبائل ہے، آئی پیڈ ہے، ٹیبلٹ ہے یا کمپیوٹر ہے، تو انشاءاللہ آپ آسان انداز میں قرآن مجید، فرقان حمید کے فہم کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ چند آپ کو میں نے وہ باتیں بتائی ہیں دعوت اسلامی کی جن کا تعلق ڈائریکٹ قرآن مجید سے ہے، ورنہ حدیث پر دیکھیں، دیگر علوم و فنون پر دیکھیں، مساجد کے قیام کو دیکھیں، دنیا کے وہ ملک جہاں پر الگ اعلان کلمہ پڑھنا، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرنا بڑے دل مردے والی بات ہوتی تھی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اور اہل سنت کا فیضان ہے کہ ایسے ممالک میں مساجد کا قیام ہوا، جامعات اور مدارس کا قیام ہوا، اور جشن ولادت کے موقع پر سرکار علیہ السلام کی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے عاشقان رسول حضور کا میلاد مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی خلائی مخلوق والی اور کوئی کام کی بات نہیں کر رہا، آپ ندی چینل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کیسے کیسے ممالک، شاید ان کا نام بھی ہمیں معلوم نہ ہو، اور دنیا میں شاید وہاں کبھی جانا نصیب بھی نہ ہو، کسی اور کا پہنچنا شاید ممکن نہ ہوتا، لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت کی یہ حسن تدبیر ہے کہ دنیا کے چاروں کونوں میں دین کا اور سنت کا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اسی طرح پھر میڈیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں، دیگر چینلز اسلام کے نام پر آتے ہیں،
لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، شریعت کی اجازت نہیں دیتی. انسان کیا کرے؟ ایک اچھی بات سن رہا ہے لیکن کچھ لمحے کے بعد اسکرین پر ایسی چیز آ جائے گی جس کو دیکھنا ناجائز. اب انسان کیا کرے؟ نیکی کرنے جاتا ہے تو گناہ میں پڑ جاتا ہے. امیر اہل سنت کی سوچ کو دیکھیں، آپ کی حکمت کو دیکھیں کہ آپ نے، حالانکہ دعوت اسلامی کے ارکان میں اخراجات ہیں جو مدارس، جامعات، مساجد کا قیام روزانہ کی بنیاد پر دنیا میں مساجد بنتی ہیں. اپنے ملک میں، اپنے شہر میں آپ اگر کاؤنٹ کریں تو شاید آپ کاؤنٹ نہ کر پائیں گے. کراچی شہر میں اس وقت دعوت اسلامی کتنی مساجد بنا چکی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک چھوٹی سی دکان بنانا اور اس کو چلانا، یہ پتہ چل جاتا ہے. بڑی بڑی مساجد بنانا، ان کے سارے معاملات کو چلانا، پھر جو آئمہ اور جو مؤذنین ہیں، خادمین ہیں، ان کی ہر مہینے سیلری پے کرنا، یہ دعوت اسلامی کا کام ہے. مدارس المدینہ میں، جامعہ المدینہ میں اساتذہ ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہے، علم میں کام، لاکھوں کروڑوں روپے تو دعوت اسلامی سیلریاں پے کر رہی ہے. کتنے لوگوں کے چولہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے چل رہے ہیں. تو دعوت اسلامی اس بات کو مکمل نہیں تھی کہ ایک خرچے کا نیا شعبہ شروع کیا جائے. ہمارے پاس اخراجات کے لیے بہت سارے شعبے تھے، اربوں روپے استعمال ہو رہے تھے، لیکن چونکہ دین کو، امت کو ضرورت تھی کہ میڈیا کے ذریعے بھی دین کا درست میسج پہنچایا جائے، فکر رضا اور درست انداز میں پہنچایا جائے، جس میں بد مذہبی اور بد عقیدگی کی بو نہ ہو، آمیزش نہ ہو، 100% خالص سنت کا پیغام پہنچایا جائے. دعوت اسلامی نے لاکھوں کروڑوں روپے کے اخراجات پر مشتمل ایک شعبے کا قیام کیا جس کو مدنی چینل کہا جاتا ہے. اردو میں شروع کر دیا. اب دنیا کی دوسری زبانیں ہیں، کیا کریں؟ انگلش مدنی چینل آیا، بنگلہ مدنی چینل آیا. اب عربی میں بھی مختلف اس کے ڈبنگ کی جاتی ہے اور مختلف شارٹ کلپ بنائے جاتے ہیں. مدنی مرکز کی یہ سوچ ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں عربی میں بھی مدنی چینل لانچ کیا جائے گا. تو دعوت اسلامی کیا نہیں کر رہی؟ آپ کو اگر دین کے حوالے سے مال خرچ کرنا ہے، ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں قرآن کے نام پر پیسہ دوں گا، قرآن پر اپنی مال خرچ کرنا ہے. دعوت اسلامی کے مدارس موجود ہیں. بعض کہتے ہیں دارالعلوم پہ لگاؤں گا، علماء بناؤں گا. دعوت اسلامی کا جامعہ المدینہ موجود ہے. بعضوں کی سوچ ہوتی ہے اپنے مرحومین کی سارے ثواب کے لیے مسجد بنانی ہے. خدا المساجد کی پوری مجلس موجود ہے. دین کی خدمت کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو دنیا میں پھیلانا ہے اور دین کا میسج پہنچانا ہے دوسرے ممالک میں. مدنی قافلوں کا پورا سسٹم موجود ہے. دینی کتابوں کے ذریعے جو بزرگوں کی کتابیں ہیں ان پر میں نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی ہے کہ میرے دیے ہوئے پیسے سے کتابیں چھپے، لوگ دین سیکھیں. المدینہ العلمیہ کا شعبہ موجود ہے. دین کے جس شعبے میں بھی آپ مال خرچ کرنے کی خواہش کرتے ہیں، دعوت اسلامی آپ کو ویلکم کرتی ہے. تو اس بیان کے اختتام پر یہی عرض کروں گا کہ جس طرح دین کی کچھ خصوصیات، امت کے فضائل بیان کیے، اس کو مزید آپ مطالعہ کیجیے. سرکار علیہ السلام کی نسبتوں کی ہمیں قدر بھی ہو، اللہ نصیب فرمائے. اور اس دین کے کام کو بڑھانے کے لیے جو اتنا مضبوط نظام ہے، عالمگیر نظام ہے اور اہل حق کا سب سے بڑا نظام ہے، الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے ساتھ ہر اعتبار سے وابستہ ہو جائیں، اپنی کوششوں کو شامل کریں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں الحمدللہ بستے رکھتے تھے، اسلامی بھائی استانوں پر بیٹھتے تھے اور دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں کو چلانے کے لیے ایک بھاری رقم الحمدللہ اسلام بھائی اپنی کوششوں سے رب کے فضل سے جمع کرتے تھے. لیکن اب کیونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، دنیا کے تقریباً ممالک میں یہ حال چل رہا ہے، تو ڈونیشن کرنے میں اسلامی بھائیوں کو بڑی دقت ہے. لیکن یہ ابھی سنت کا فیضان ہے، آپ کی تربیت کا صدقہ ایسے حالات میں بھی الحمدللہ موبائل کے ذریعے گھر گھر جا کر اسلامی بھائی ڈونیشن کی کلیکشن کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بھی صدقات، فطرات اور جو بھی آپ کے مالی اعتبار سے یہ معاملات ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے اور اپنا مال نہیں بلکہ اپنا وقت دیجیے. آپ کے موبائل میں کئی نمبر ہوں گے آپ کے دوستوں کے، احباب کے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ اہل ثروت ہے کہ دے سکتے ہیں، دینے کا ذہن ہے، کسی اور غلط جگہ نہ چلا جائے. پیسہ تو اپنے مسلمان سنی بھائی کا ہو، لیکن وہ پیسہ سنیت کے خلاف نہ استعمال ہو جائے، دین کے خلاف استعمال نہ ہو جائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کرام اولیاء کی عظمت و ناموس کے خلاف نہ استعمال ہو جائے. تو یہ اپنا ایک ایمانی اور ملت کا فریضہ سمجھتے ہوئے، ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ اس پر توجہ دیجیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان کی برکتیں بھلائیاں عطا فرمائے. امیر اہل سنت کا سارا تعدیر قائم و دائم رکھے.